السلام علیکم، میں ہوں جرنا وی سولو سے ایک بار پھر آپ کے سامنے ہمارے نیو ٹاپک کے ساتھ، اور ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پہ عمران سر نے۔ جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا وہ ہے جینڈر ایکویلٹی۔ پہلے میں چاہوں گی عمران سر سے کہ کچھ اس میں اپنے پوائنٹس اور اپنا اظہار، اپنا نظریہ بیان کریں، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ اس کو پروسیڈ کروں گی۔ جی سر۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے دنیا میں، پاکستان میں، ہر جگہ ہر چیز ایکول ہوتی جا رہی ہے، اور جو خواتین کا رول ہے، چونکہ بات جینڈر کی ہو رہی ہے تو ساتھ ہم میل کے ساتھ فیمیل کی بات بھی کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ اس میں ایک بات ٹرانسجینڈرز کی بھی ہوگی۔ لیکن اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کے بھی حقوق پورے ہیں، اور ایکویلٹی جو ہے ہر جگہ اس وقت لازم و مظلوم ہے۔ کیونکہ اگر آپ غور کریں، اس وقت یونیورسٹیز میں لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور بڑی خوشائند بات ہے کہ بچیاں پڑھ رہی ہیں ہماری۔ بالکل ایسے ہی۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی غور کریں کہ کچھ پورشن اب ٹرانسجینڈرز کا بھی بڑھتا جا رہا بالکل ہے، ایسے ہی، یعنی یہ بہت پازیٹیو سائن بہت ہے کہ ہم ایکویلٹی پہ کہ ان کو لا رہے ہیں۔ لے کے آ بالکل رہے ہیں۔ بالکل اور جو آگے ماں باپ ایسا کر رہے تھے کہ اگر بچہ کوئی ٹرانسجینڈر ہوتا تھا تو اس کو چھپا کے رکھتے تھے، بالکل اب وہ باتیں کافی حد تک ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ لڑکوں کے ساتھ صرف لڑکوں کو ہی نہ آپ فوقیت دیں، لڑکیوں کو بھی پورا حق دیں تعلیم کا، اور ساتھ جو بچے ٹرانسجینڈرز میں ہیں ان کو بھی پوری طریقے سے ان کی بھی آپ پرورش کریں، اور ان کو سوسائٹی کا حصہ پورا بنائیں۔ بالکل، اور سوسائٹی میں ان کو عزت عزت دینے والے ہنر سکھائیں، ایسی بات ہے، اسکلفل بنائیں، بے ان کو بھی اچھا ایجوکیشن پرووائڈ کریں۔ سسٹم میں یہ سب چیزیں جو ہیں سسٹمیٹیکلی چلنی چاہیے، ہر ایک کو ہر چیز کا رائٹ ہوتا ہے۔ جو تخلیق خدا کی ہے اس میں آپ کے اور میرے ڈفرینسیشن کے کوئی سبب نہیں بنتا ہے۔ بے شک جو اللہ نے نہیں رکھا ہے تو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، ان میں ایک خصوصیت بولنی چاہیے، ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خصوصیت یہ ہے کہ شاید ان کی کوئی سینس ہم سے زیادہ تیز ہو، بے شک ایسا ان ہی میں ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ایسی خاصیت ہوگی یا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ بیٹر کسی چیز کو پک کرتے ہو۔ بے شک بے شک جی ہے۔ سر۔ تو باقی اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمارے جو ادارے ہیں، کہ جو ان کے لیے جاب اپرچونٹیز بھی پوری رکھنی بالکل ایگزیکٹلی، ہونی چاہیے، ان کے بالکل لیے کوٹا ان کا پورا ہونا چاہیے، بالکل جیسے آپ لڑکے اور لڑکیوں کو دیتے ہیں تو بالکل ان کو بھی پورا ہونا چاہیے۔ اور بات پھر میں کروں گا کہ جہاں پر بچیاں پڑھ رہی ہیں تو پڑھ کے وہ گھر نہ بیٹھیں، وہ بھی اپنا پورا حصہ ڈالیں اور اچھی سے اچھی جاب حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری اکانومی پہ بوجھ نہ پڑے۔ میں اس بات کو بھی ضرور مینشن کروں گا، کیونکہ اگر آپ سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے معاشرے میں تو ہماری جو ہے اکانومی وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ جو بات ٹرانسجینڈرز کی ہے تو یہ ہمارا خاص ہم پہ ہے کہ ہم ان کو پریشان نہ کریں۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کہیں بھی کوئی ٹرانسجینڈر کام کر رہا ہو یا کوئی کوشش کر رہا ہو کام کی تو ہم ان کو پریشان کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بھی ہمیں کسی پریشانی کا سبب ان کے لیے نہیں بننا چاہیے۔ جی جی بالکل۔ میں یہاں پہ یہ بات ضرور بولنا چاہوں گی کہ کوئی اپنی مرضی سے نہ تو بیٹا پیدا ہوا ہے، نہ اپنی مرضی سے بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی بچہ ایسا خاص پیدا ہوا ہے اپنی مرضی سے۔ سب سے پہلے تو ایز اے پیرنٹ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی رضا ہے، اس کی آزمائش ہے یا اس کی خوشی ہے۔ آپ کو اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اپنے بچے کے اندر یہ احساس کمتری مت ڈالیں کہ اگر وہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو آپ پہ یا کسی پہ کوئی بوجھ ہو گیا، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا کوئی خاص بچہ دے دیا ہے تو آپ اس کو اس کی زندگی نہ تو ختم کریں، نہ اس کو معاشرے سے چھپا کر اس کو بیچارے کو یا بیچاری کو جو بھی ہیں ان کو آپ تکلیف میں مبتلا کر دیں، سوسائٹی کا پریشر ڈال دیں، خاندانوں کا پریشر ڈال دیں ان کے اوپر، ان کی پرسنالٹی کو گروم کریں۔ دیکھیں جو جنگل میں بھی جو پودے ہوتے ہیں نا وہ بھی پھلتے پھولتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سالوں میں یا ہر روز بارش برسا کر ضرور ان کو بھی تناور درخت بنا دیتا ہے۔ جنگل ایسے ہی نہیں بنتے، ان کی نگہداشت کوئی نہیں کرتا۔
لیکن پھر بھی وہ گھنا سایہ دیتے ہیں. بے سو شک. ان لوگوں کو عام نہیں سمجھیے. یہ ہماری سوسائٹی کا وہ حصہ ہے کہ شاید ہم ان کو پلر بھی بولیں تو بھی کم ہو. کہیں کہیں یہ اس طرح سے رول پلے کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں ایز اے وومن یا ایز اے مین ہمیں پروٹیکشن بھی ملتی ہے. ہمیں ایک قوت، ایک طاقت ملتی ہے ان کو دیکھ کے کہ بھئی اگر وہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. میں ایک چھوٹا سا ریئل قصہ آپ کے ساتھ یہاں شیئر کروں گی. یوں ہی عید کے دن تھے کچھ سال پہلے، آئی گیس کہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. عید کے دن تھے تو میں ایک مارکیٹ میں اپنے دوپٹے وغیرہ، یہ پیکو کا ٹائم تو عید کے بالکل پاس ہوتا ہے، تو میں وہیں کھڑی تھی. ایک بھائی سے پیکو وغیرہ کروا رہی تھی دوپٹے کو، تو وہاں پہ ایک ایسے ہی جناب آئے. تو بہت خوبصورت، مجھ سے بھی ٹال، 6 فیٹ کے قریب اس کی ہائٹ، یا تھوڑی کم ہوگی، بہرحال بہت خوبصورت، اسمارٹ، اور شکل صورت سے بھی بہت خوبصورت. میں نے اس نوجوان سے بولا، آ کے کہنے لگا، پہلے اس نے میری تعریف کی کہ میڈم آپ بڑی اچھی ہیں، یہ وہ، باجی مجھے پیسے دے دیں. اچھا، میں نے اس کو پیسے تو دے دیے خیر، لیکن میں نے اس کو بولا کہ مجھے یہ بتاؤ تم اتنی خوبصورت ہو، اور واقعی میں وہ بہت خوبصورت تھا یا تھی، تو میں نے کہا تم یہ کیوں کرتی ہو؟ تم کہیں جاب کر لو. یہاں یوں ہر ایک سے مانگنے سے، اور لوگ میں نے دیکھا تمہیں وہ آٹو والا بھی تنگ کر رہا تھا، چھیڑ کر گیا. تو میں نے کہا تم مطلب یہ کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ مجھے نا شروع سے تھوڑا ایز این ایجوکیشنسٹ مجھے تھوڑا سا شوق ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں، ایک ایسا ادارہ بنا سکوں جہاں پہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو گھروں میں رکھتے ہیں انیشیلی، تو وہ ہمارے اس ادارے میں آئیں. بہرحال یہ ایک کاوش ہے، انشاءاللہ اگر کبھی اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو ایک عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا انشاءاللہ. تو لیکن میں نے اس کو بولا کہ آپ یہ سب کیوں کرتی ہو؟ اتنی خوبصورت ہو، تم جا کر کہیں جاب کر لو، کچھ بھی کر سکتی ہو. تو اس نے کہا باجی، اس نے جو بات کی نا، تو اسی وقت لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا باجی یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس نے آپ کو لڑکی بنا دی ہے. ہمیں بھی یا تو لڑکی بنا دیتا یا لڑکا بنا دیتا تو ہم بھی شاید جی لیتے، ہمیں جینے نہیں دیتے. وہ اس کا وہ لفظ بڑے عام ہیں، کوئی ہمیں جینے نہیں دیتا، ہم عام زبان میں بول دیتے ہیں. کبھی اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہو نا، تو آپ کی زندگی آپ کی جان پہ بنی ہوتی ہے. تو جس کو ہر وقت کوئی پریشان کر رہا ہے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. اس کے یہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں، خدا را یہ جو جینڈر ڈفرینس ہے اس کو ختم کریں. کیا ہے اگر وہ لڑکا نہیں ہے یا لڑکی نہیں ہے؟ کیا آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ مرد یا عورت پیدا ہوتے؟ نہ آپ کے اختیار میں وہ تھا، نہ آپ کے اختیار میں یہ ہے، نہ اس کے اختیار میں ایسا تھا. یہ ایسے لوگ اگر ہمیں یا آپ کو کہیں مل جاتے ہیں تو یہ اس کی نہیں، آپ کی اور میری آزمائش ہے. رحم کریں اپنی جانوں پہ، اپنے حالوں پہ، ان کو عزت دیں، آپ بھی عزت دار ہو جائیں گے. معاشرے میں ان کا پورا حق ہے، وہ منسٹری میں بھی آئیں، وہ کام کریں، سوشل ورکنگ پہ بھی ان کو، این جی اوز کو بھی چاہیے ان کو سپورٹ کریں، عام شہری کو بھی چاہیے ان کو سپورٹ کریں. ایجوکیشن میں ان کو بڑھ چڑھ کے ان کا ایک پورشن رکھنا چاہیے، ان کو اتنا مارجن ان کے لیے رکھنا چاہیے کہ یہ ایک جو ہے پورا ڈپارٹمنٹ یا یہ ان لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے. پھر جہاں آفیسز ہیں، جاب ہے، کریئر ہے، آپ کی جو پروفیشنل فیلڈ ہے، اس میں ڈپارٹمنٹس میں اسپیس ہو ان لوگوں کے لیے تاکہ یہ اپنا کریئر بنا سکیں، آگے آ سکیں. شاید یہ ایک لڑکی یا ایک لڑکے سے زیادہ محنت کر کے دکھائیں اور آگے بڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کی کمپنی انہی کی بہاف پہ کتنی اوپر چلی جائے، کتنا بزنس آپ کا چمکنے لگے کہ آپ کسی ایسے انسان کو امپلائی رکھ رہے ہیں اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. اس کو مدد کا ذریعہ بھی بولا جاتا ہے. ان کو عزت دیں، سوسائٹی کا حصہ بنائیں. اگر آپ کے ساتھ 4 لوگ بیٹھے ہیں، لڑکے لڑکی ہیں، اگر وہ بھی ایک آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگا ہے تو وہاں سے ٹیبل چھوڑ کے اٹھنا چاہیے، بلکہ خود پلیٹ سجا کر اس کے آگے رکھیں. آپ کو مجھے نہیں پتا اس نے بولا ہے نہیں بولا، لیکن اس کی جو دل سے دعائیں نکلیں گی نا، وہ آپ کی میرے لیے بڑی مجرب ہوں گی. آزما کر دیکھ لیجیے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے.
कुछ भी नहीं है, ये एक आजमाइश है, आप पे भी आ सकती है, मुझ पे भी आ सकती है। सो इन चीजों का ख्याल रखें, हर जगह पे उनको सपोर्ट करें जहां उनको सपोर्ट की जरूरत है, और सबसे मेन बात जो सर ने भी कही, मैं भी वही बोलूंगी, इनको तंग नहीं करें। बेशक। उनको बॉडी शेमिंग करना, उनको टच करना, उनके ऊपर फिक्रे बोलना, कुछ भी किसी भी तरह से हो सकता है ये आपके साथ हो जाए एज अ मैन, एज अ वुमेन, फिर क्या करेंगे आप? इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये मौजू बिल्कुल हटके था और पसंद आया होगा, और आप अपनी राय ज़रूर कायम करेंगे कि आप कैसा सलूक करते हैं इनके साथ। हर कम्युनिटी के बारे में बोला जाता है, बैगर्स के बारे में, या जितने भी हमारे हाउस हेल्पर्स हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बोला जाता है, लेकिन इस कम्युनिटी के बारे में बहुत कम बोला जाता है। सो उम्मीद करती हूँ कि हम सब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, और जिन इदारों तक या जो लोग अगर कोई ज़राए इतने रखते हैं, अगर उन तक हमारी ये वीडियोस पहुंचती हैं, तो आप लोग भी प्लीज़, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, तो इन लोगों के लिए ज़रूर जो है वो सीट्स रखें, ताकि ये भी सोसाइटी में इज्जत से ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, और हमें भी इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, और आपके साथ हम भी जुड़े हैं नेक्स्ट वीडियो तक। ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।